کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق جب رحمت سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ خوش ہوں گے ہم تو اس کا اظہار بھی ہم کریں گے۔ اب اس کا جب اظہار کرتے ہیں تو ہم کبھی محفل میلاد کرتے ہیں، کبھی اپنے مکان کے چھتوں پر جھنڈے لگاتے ہیں، کبھی ہم اپنے گھروں پر اور اپنے مساجد میں چراغاں کرتے ہیں، کبھی ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی کسی اور ذریعے سے جو بھی جائز طریقہ خوشی کا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اب یہ سارا کام جب ہم اور آپ کرتے ہیں خوشی میں کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی نعمت ملی، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جیسی رحمت ملی، ہم جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو سیدھا ہم پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ اب میں ایک حوالہ کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، حوالے تو بہت ہیں لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک کو میں کوٹ کرتا ہوں، اور اس کتاب کے حوالے کو اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مواد شریف میں موجود تھے، اور ان پر جاگنے اور سونے کی کیفیت طاری تھی۔ اسی دوران نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ان پر ایک جذب کی کیفیت طاری تھی۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے قلم کاغذ لے کر کچھ لکھنا شروع کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر بہترین کتاب لکھی، اور اس کتاب کو منسوب بھی اسی طرف نام کے ساتھ کیا ہے، مواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ۔ منحم یہ عطا کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو۔ منحتن کا معنی ہی ہے عطیہ، تحفہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہمیں زیارت ہوئی اور میرے دل و دماغ جو روشن ہوئے، اس کے بعد میں حضور کی سیرت لکھ رہا ہوں، یہ اسی کا صدقہ ہے، اور تم تک جو یہ میں پہنچا رہا ہوں یہ سمجھ لو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تحائف تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے یہ پوری کتاب کا نام ہے المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، یہ پوری کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں اب اس کے حوالے سے لکھتا ہوں، اللہ بتاتا ہوں آپ کو میں کچھ۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے رائٹر ہیں، جو کہ شافعی المذہب ہے۔ ایک تو یہ حنفی نہیں ہے، بریلوی تو بہت دور کی بات ہے، حنفی بھی نہیں ہے یہ، اور یہ قسطلان افریقہ کی طرف ہے، یہ بر صغیر کے بھی نہیں ہیں کہ لوگ الزام عائد کرتے کہ کوئی بر صغیر کا عالم کبھی بھی لکھ دے تو یہ تو بدعت کو لکھتے ہیں، یہ تو فلاں فلاں کام کو لکھتے ہیں۔ یہ افریقہ کے رہنے والے، اور یہ بہت بڑے محدث تھے یہ، اور اپنے زمانے میں ولایت سے بھی مشہور تھے یہ۔ اسی وجہ سے ان کے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے جید قسم کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتاب کثیر النفع ہے، اور اس کتاب کی نظیر اب تک نہیں آئی ہے، اس کی کافی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اب میں اس کتاب کے حوالے سے بتاتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ امام احمد رضا نے اس کو نکالا ہے جو کچھ ہم اس مہینے میں مناتے ہیں، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کیا یہ بریلویوں کا طریقہ ہے یا اہل اسلام کا طریقہ ہے؟ ایسے مستند کتاب اور ایسے عاشق رسول نے جو کتاب لکھی اس کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ جلد اول میں صفحہ نمبر 148 پر انہوں نے باب باندھا ہے، باب احتفال المولد۔ احتفال کلام عرب میں کہتے ہیں کچھ لوگوں کا جمع ہونا کسی شخصیت کی تکریم کی وجہ سے یا کسی کے ذکر کو زندہ کرنے کی غرض سے کچھ لوگوں کا جمع ہونا۔ اجتماع القوم لتکریم شخص او لاحیاء ذکر، کہ کسی کچھ لوگوں کا جمع ہو جانا اس بنیاد پر کہ کسی شخص کی تکریم کی وجہ سے کہ وہ شخص معزز تھا، محترم تھا،
اس کے یاد کے لیے ہم اور آپ بیٹھ جائیں. ایک باب باندھا انہوں نے، باب احتفال المولد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اجتماع، میلاد کی محفل، یہ جو اس کا ترجمہ کر لیں. اور یہ المتوفا صاحب کتاب ہے 923 ہجری، یہ 923 ہجری ہے. اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تو ولادت ہی 1272 ہے اور آپ کا وصال 1340 ہجری ہے. تو بتائیے کتنا پیچھے آپ کو جانا پڑے گا. پھر ان ساری چیزوں کا الزام امام احمد رضا پر عائد کرنا، یہ کہاں انصاف ہے. اور ہم نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی. جہاں کوئی غیر آ کر کہتا ہے کہ یہ بریلویوں کی طرف سے ایجاد ہے، اسلام میں نہیں، یہ فوراً ہم مان لیتے. یہ الزام صرف دور کرنے کے لیے یہ سنا رہا ہوں. 923 ہجری المتوفا ہے. یہ الزام امام احمد رضا پر نہ ڈالا کرے، بریلویوں پر نہ ڈالا کرے. آپ کی بات ہم مان لیں گے، لیکن ایک شرط رہے گی کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ المواہب اللدنیہ کے مصنف بھی بریلوی تھے، علامہ زرقانی بھی بریلوی تھے، اس سے پہلے علامہ جوزی مناتے تھے، وہ بھی بریلوی تھے. یعنی جتنی لمبی فہرست ملے گی میلاد منانے والے کی، جب آپ کا یہ الزام ہے کہ یہ بریلویوں کا ہے تو ان کو بھی بریلوی مان لیں آپ. یہ تو عجیب و غریب مسئلہ ہے ان کا. اب یہ لکھ رہے ہیں اس باب کو لکھ کر، ولا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام. کہتے ہیں کہ اہل اسلام، یہ کسی فرقے کی بات نہیں کی، اور لکھنے والے شافعی ہیں، اور 923 ہجری المتوفا یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا اس میں، اور افریقہ کے رہنے والے ہیں یہ، جہاں یہ علاقہ ہے وہاں کے یہ رائٹر ہیں یہ. وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام لا زالا، یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ زالا یزول، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز ٹل جانا، ختم ہو جانا، لیکن اس پر جب کوئی نفی کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے مسلسل ہونا. لا زالا زائل نہیں ہوتا. یعنی اہل اسلام مسلسل یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ آتا ہے تو اس پر میلاد مناتے ہیں، احتفال کرتے ہیں، یعنی اجتماع کرتے ہیں، اور اس میں مولود شریف کا ذکر کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ثبوت ملا کہ ہمیں الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ بریلویوں نے نکالا، ہم نے نہیں نکالا. یہ ہمارے ماضی کے اکابرین یہ عمل بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو اہل اسلام کا یہ طریقہ ہے. اب جو اہل اسلام سے الگ ہے وہ انکار کرے، ہمیں کیا اعتراض ہے. لا زال اہل الاسلام، اہل اسلام مسلسل یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے محفل میلاد میں جمع ہوتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں. اب دوسرا کام بتا رہے ہیں، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمِ. ولائم اس کے واحد ہے ولیمہ. ہم ولیمہ کا معنی کرتے خوشی کی دعوت. کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ خوشی کی دعوت کرتا ہے، ولیمہ کی دعوت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خوشی کی دعوت ہوتی ہے. کہہ رہے وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمِ. پھر اہل اسلام خوشی کی دعوت ایک دوسرے کو کرتے ہیں. حضور کی ولادت ہوئی ہے نا تو خوشی کی دعوت کرتے ہیں، یعنی ولیمہ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ آپ کے یہاں جس طرح شادی کی خوشی ہوتی ہے، حضور کے آمد پر اسی طرح خوشی منائیں یا اس سے زیادہ منائیے. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمِ، ولیمہ کی طرح ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور مدعو کرتے بلاتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ. تیسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اہل اسلام اس مہینے کی راتوں میں اور دن میں بھی یہ مختلف قسم کے صدقات لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. شاید کوئی میری تقریر اور کلپ سے سنے تو کہہ دے کہ دیکھو انہوں نے ترجمہ غلط کیا، فی لیالہ ہے تو دن بھی کیوں کرنے لگے. شاید ان کو نہیں معلوم کلام عرب میں کبھی لیل کہہ کر 24 گھنٹہ مراد لیتے ہیں، اور کبھی نہار کہہ کر 24 گھنٹہ مراد لیتے ہیں، کبھی یوم کہہ کر فقط دن مراد لیتے ہیں، اور کبھی مکمل 24 گھنٹہ مراد لیتے ہیں.
تو میں نے اسی اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا فی لیالہ، یعنی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہینے میں مختلف قسم کے صدقات اور خیرات کرتے ہیں. یعنی کوئی آدمی دیگیں پکا رہا ہے، کوئی آدمی مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، کوئی لنگر کوئی کسی اور انداز میں تقسیم کر رہا ہے، جس کو جو توفیق ہوتی ہے. بانواع الصدقات، مختلف قسم کے صدقات یہ تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی مت خیال کیجئے گا کہ یہ وہ صدقہ ہے جو صرف غریبوں کا حق ہے. ہم سب تو نبی کی بارگاہ میں غریب ہی تو ہے. کون ہے جو میرے آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو امیر کہے؟ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مسلمان کا نام لیجئے جو دولت مند ہو، وہ بھی میرے آقا کی بارگاہ میں غریب سے غریب تر ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ وہ صدقہ ہے جو نافلہ ہے، اور نافلہ صدقہ تو شوہر اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہے. حدیث شریف ہے کہ جو شخص اپنے بیوی کو نیک نیتی سے کھلاتا ہے تو یہ فہیا صدقۃ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے. تب بیویوں کو چاہیے کہ انکار کر دے کہ تم تو مجھے صدقہ کھلا رہے ہو، میں تو صدقہ نہیں کھاؤں گی. نہیں، یہ اس معنی میں صدقہ نہیں ہے جو صرف غریبوں کا حق ہوتا ہے. یہ تو سارے امت کا حق ہے. مختلف قسم کے انواع قسم کے صدقات تقسیم کرتے ہیں ان میں اور بانٹتے ہیں ان میں. یہ تیسرا عمل ان کے لیے ہمارے سامنے آیا، اور یہ وہ بیان کر رہے جن پر بریلوی ہونے کا الزام نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی ظاہر کرتے ہیں. خوشی کا اظہار کیسے کریں گے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے تو خوشی کا اظہار ہم اپنے اندر ہی خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو تو ہم خوش ہوں گے؟ نہیں، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے آپ کو. خوشی کا اظہار مغرب کے وقت ذرا ہمارے مسجد اقصیٰ کو دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ خوشی کا اظہار ہے کہ. پھر کسی سنی کے مکان کو دیکھیے گا جب سب پرچم لہلہا رہا ہوگا، پتہ لگے گا کہ یہ خوشی کا اظہار ہے. کیونکہ 14 اگست میں اسی لیے پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں کہ پاکستان بننے پر ہم خوش ہو رہے ہیں، اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کی آمد پر ہم اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جا کر دیکھیے سنیوں کے مکانات پر، ان کے یہاں سبز پرچم ہے، یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کسی کو دیکھیے تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 12 ربیع الاول شریف کو وہ عمدہ کپڑا پہنتا ہے، نیا اور اچھا لباس پہنتا ہے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے خوشی کا اظہار کرتا ہے. وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ، یہ علامہ قسطلانی کہہ رہے ہیں، علامہ امام احمد رضا نہیں کہہ رہے جو الزام لگائیے گا کہ یہ بریلویوں نے ایجاد کیے ہیں. یہی تو ہمارے نادان دوست کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں نے نکالا، بس امام احمد رضا کے بعد سے یہ سلسلہ چلا. نہیں، 923 ہجری ان کا وصال ہے. ان کی کتاب، ان کی بات میں کر رہا ہوں، تو گویا کہ اہل اسلام میں یہ پہلے سے رائج ہے، پہلے سے یہ چلا آ رہا سلسلہ. یہ بات بتانے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ، اور یہ اہل اسلام اس مہینے میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں اپنے عمل کو ستھرا کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، نبی کی محبت میں آ کر نبی کی سنتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے اعمال میں اخلاص لاتے ہیں. یہ کام کیا کرتے ہیں. پھر آگے بتاتے ہیں وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، پھر نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر اجتماع لگاتے ہیں، وہاں پر حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. پھر یہ کام کرتے جب ہیں گے وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ فَضْلٍ عَظِيمٍ، کہتے ہیں کہ جب اہل اسلام یہ کام کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کام کے کرنے پر. پھر وہ خود اسی صفحہ پر لکھتے ہیں، 148 صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، جلد نمبر 1 ہے. جس کا دل چاہے عربی نسخہ دیکھے، اردو ترجمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عربی، انہوں نے عربی میں اصل کتاب لکھی ہے. اس کے صفحہ پر یہ آگے جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ بھی اس میں موجود ہے، عبارت موجود ہے. کہتے وَمِمَّا جَرَّبَ مِنْ خَوَاصِهِ، میلاد کے خواص میں سے تجربہ سے یہ بات ثابت ہے، بارہا یہ تجربہ میں آیا ہے
کیا تجربہ میں آیا کہ انہو کان فی امان فی ذالک العام، کہ جو میلاد مناتا ہے، جس سال میلاد مناتا ہے پورے سال تک اللہ اس کو امان میں رکھتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ سے ثابت ہے، وَمِمَّا جَرَّبَ، یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، نیک نیتی سے یہ کام کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ پورے سال تک آپ کو امان میں رکھے گا۔ جس گھر میں میلاد منائیے وہ گھر پورے سال امان میں رہے گا، جس گلی میں میلاد منائیے پورے گلی امان میں رہے گی، جس مسجد میں کریں وہ مسجد امان میں رہے گی۔ گویا کہ ہم اگر اس کام کو کر لیں گے تو اس کی برکتیں ہماری طرف لوٹتی ہیں، اس کے فیوز و برکات ہمارے طرف پلٹتے ہیں۔ اگر آپ کے اور ہمارے گھر میں بے چینی ہے تو محفل میلاد کر کے دیکھیے، یقین کے ساتھ کیجیے، آزمائش کے لیے نہیں، کیونکہ عمل کا ثمر اس وقت نکلتا ہے جب اخلاص ہو، اور اخلاص نہ ہو، امتحان کے لیے ہو تو عمل کا ثمر نہیں نکلتا۔ میں ماضی کی ایک بات بتاتا ہوں اسی محفل میں، اس کتاب کے حوالے سے نہیں، کسی اور کتاب کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی کہ جن کے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں ان کا رشتہ نہیں آتا، تو وہ محفل میلاد اسی مہینے میں نے اس دوسرے کتاب کے حوالے سے میں نے کہا تھا منائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں غیب سے رشتہ بھیجے گا۔ اس شخص نے واقعی محفل میلاد کا انعقاد کیا اور ان کے 2 بچی جو گھر میں پڑی تھے آنن فانن 1 سال کے اندر رشتے آ گئے۔ اس نے مجھے خود بتایا۔ ہمیں تو ان جیسے باتوں پر یقین ہے، کیونکہ ایک دوائیاں جو انگریز کے کمپنی کے ہے ہم کھاتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ بخار نکل جائے گا، یہ محفل میلاد تو میرے نبی کی بارگاہ کی بات ہو رہی ہے، اس پر کیسے نہیں یقین کریں گے؟ لہذا یقین کے ساتھ اپنے گھروں میں گلیوں میں محفل میلاد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گلی کو امان میں رکھے گا، اللہ آپ کے گھر کو امان میں رکھے گا، اللہ آپ کے کاروبار کو امان میں رکھے گا، پورے سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امان میں رکھے گا۔ صرف بات یہیں ختم نہیں ہوتی، علامہ قسطلانی کہتے ہیں وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبَغْيَةِ وَالْمُرَامِ، اور میلاد کے بعد جو دعا کرو گے بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے مطلوب کو پورا کر دے گا، تمہارے مقصد کو بہت جلد اللہ پورا کر دے گا۔ آخری لفظ ٹائم زیادہ ہو گیا، انہیں کے الفاظ ہیں فَرَحِمَ اللَّهُ اِمْرَأً اتَّخَذَ لیالی مولدہ الشریف، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کے دن اور رات کو اعیادن عید کے طور پر منائے۔ آج کتنی باتیں منطق لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر، بھئی عید تو 2 ہی ہے، تیسری عید کہاں سے لے آئے؟ ان ناکارہ لوگوں کو نہیں پتا کہ تیسری عید تو ہر جمعہ ہے۔ حضور نے خود فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے،